اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں، جو باتیں بندہ کسی اور سے کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے، عار محسوس کرتا ہے، وہ اپنے رب سے بلا جھجک کہتا ہے۔ اپنے دل کا سارا بوجھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ پیش کرتا ہے، بلکہ فخر محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے التجائیں کر رہا ہوں، اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو دعا مانگ رہا ہے۔ اب اس کے الفاظوں پر غور کریں، وہ کیسے دعا مانگ رہا ہے۔ وہ دعا مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے سوال کرتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، تو میرا اللہ ہے، میں اس لیے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا میرا ہے کون؟ تیرے سوا میں اپنا دامن کس کے آگے پھیلاؤں، اپنی خالی جھولی کس کے آگے پھیلاؤں تیرے سوا۔ انت الاحد الصمد الذی لا الہ الا اللہ، کہ تو وہ ہے کہ جو وحدہ لا شریک ہے، تو بے نیاز ہے، تو میں کس سے مانگوں تیرے سوا۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور ایک صحابی سے فرمایا کہ وہ شخص جس طرح دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کر خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا۔ اس نے الفاظوں کو اس طرح استعمال کیا کہ اب ایک بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ میں آپ سے اس وجہ سے مانگتا ہوں کہ تو میرا باپ جو ہے، تو باپ کو اپنا وجود بیچ کر بھی دینا پڑا تو اپنے بیٹے کی خواہش کو پورا کرے گا۔ کیوں اس نے الفاظ ہی اس طرح استعمال کیے ہیں؟ تو وہ جو رب ہے، وہ جو سب سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو وہ کیوں نہیں اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا؟ دعا خود ایک عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادتوں کا مغز ہے، کہ رب جب انسان اپنے مولا سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، خالی جھولی اس کے آگے پھیلاتا ہے، تو وہ رب پھر فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے سامنے کس طرح گڑ گڑا رہا ہے، کس طرح وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔